الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى صدق اللہ العظیم۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ارے گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدق، قابل احترام میرے معزز اساتذہ اکرام و منصفین عظام اور میرے ہم مشن طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہماری محرومی و پستی کے اسباب کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، ہماری محرومی و پستی کے اسباب کا تعلق نہ صرف ماضی، حال اور مستقبل سے ہے بلکہ ہماری اجتماعی بیداری اور ترقی کے راستے بھی اسی سے جڑے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ امت مسلمہ جو علم، کردار، تہذیب، اخلاقیات میں دنیا کے لیے مشعل راہ تھی، آج خود اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہماری اس حالت کی وجوہات کیا ہیں؟ آؤ میں بتلاتا ہوں۔ جاگتی نظروں سے تم پڑھنا کبھی تاریخ کو، جاگتی نظروں سے تم پڑھنا کبھی تاریخ کو، لٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ اس محرومی و پستی کے اسباب کو جاننا چاہتے ہو تو پھر چند لمحوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اپنے خیالات کو آپ کے قلوب و اذہان پر ثبت کر سکوں۔ جب سے ہم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون والے عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اغیار کے آستانوں پہ اپنی پیشانی کو جھکا دیا تو عرش والا خدا بھی ہم سے روٹھ گیا۔ جب سے ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو چھوڑ کر وَلَا تَفَرَّقُوا کے برعکس چلنا شروع کیا، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جیسے عظیم عمل کو بلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے حکم کو فراموش کر دیا تو ہماری عدالتوں سے عدل و انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ غریب اور مظلوم عدل و انصاف کے لیے خون بہانے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ہماری محرومی و پستی کا سبب اور کیا ہوگا کہ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو پسے پش ڈال کر اپنی تعلیم و تعلم میں، لباس و حجامت میں، حکومت و سیاست میں، معاشرت و معاشیات میں کفار کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا، جس کی وجہ سے آج ہماری قیادت کے منصب پر فائز ہونے والا ہر حکمران امریکی غلامی کا توق ڈالے ہوئے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے ظلم، ستم، جبر و استبداد کا نشانہ ہمیں ہی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کے انداز سے بناتے ہیں۔ سامعین ذی وقار،
اگر آپ چاہتے ہو اس محرومی و پستی کا حل تو پھر آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم کے تحت کائنات کی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر کے الہکم الہ واحد کی صدا بلند کر کے ان الشرک لظلم عظیم سے بچ کر کے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سے کمیون زم کا خاتمہ کر کے اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما کے تحت سوشلزم کا سینہ چاک کر کے اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما کے تحت سوشلزم کا سینہ چاک کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کو اختیار کر کے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا، انبیاء کے سردار کی ایک ایک ادا پر فدا ہونا پڑے گا، کونین کے سردار کی ایک ایک ادا پر فدا ہونا پڑے گا، اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے سبق حاصل کرنا پڑے گا، جنہوں نے کامیابیوں کے لیے، کامرانیوں کے لیے، اوج ثریا تک پہنچنے کے لیے، محرومیوں اور پستی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کی، قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کی، مگر نہ کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا۔ نظام دین رحمت ہے بشارت ہے بہاروں کی، نظام دین رحمت ہے بشارت ہے بہاروں کی، اسے نافذ کرو یہ دنیا کو جنت بنا دے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔